صحیح صحیح گواہی دے، اور کسی فریق کی کہنے سننے یا لالچ دینے کی وجہ سے گواہی میں رد و بدل نہ کرے کہ میں پیسہ دے گواہی دینے کے لیے، یہ پیسہ دے دی جھوٹ بولنے کے لیے کہ سچ بات کو نہ بتائے، تو یہ کسی بھی صورت سے یہ جائز نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں ایک طلاق ہو یا تو دو طلاق رجعی کہلاتے ہیں، ایک طلاق یا دو طلاق رجعی، اور عدت کی ختم ہونے سے پہلے آدمی بغیر دوبارہ نکاح کی رجوع کر سکتا ہے، ایک طلاق ہو یا دو طلاق، اس کو رجعی کہلاتے ہیں۔ اور اگر طلاق دیتے وقت مکمل جدائی کی نیت تھی تو ایسے طلاق بائن کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر صحیح لفظ طلاق کی بجائے کنایہ کی صورت میں کہا ہے کہ جا اپنے گھر چلی جا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، یا تو مجھ پر حرام ہے، اور نیت مکمل جدائی کی گئی، تو پھر بھی ایک طلاق بائن ہوگا۔ اور اس صورت میں عدت کے اندر یا عدت کے باہر دوبارہ نکاح کر کے عورت کو دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کیسی طلاق بھی دے دی جائے تو پھر وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اب نہ تو بغیر نکاح کی رجوع ہو سکتا اور نہ نکاح کر کے عورت کو روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ دو طلاقوں تک کی تو صورت میں عورت کو دستور کے مطابق روک لو یا دستور کے مطابق جدا کر دو۔ اور طلاق دیتے وقت گواہ اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو، گواہ ایماندار ہو، انصاف پسند ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو گواہ بنانا مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ حکم بھی ایسا ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں تجارت یا دیگر لین دین کی معاملہ میں گواہ بنانے کی تاکید کی گئی کہ بھائی کوئی کسی سے لین دین کرو تو گواہ بنا لو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بعد میں کوئی تنازع وغیرہ کی ہو تو صورت میں وہ گواہی کی روشنی میں نمٹا جا سکتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو تحریر کر لے تو یہ بھی درست ہے تاکہ باوقت ضرورت کام آئے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا واقعی شہادۃ للہ، اور گواہوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے گواہی
دیں، یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح صحیح گواہی دے، اور کسی فریق کی کہنے سننے یا لالچ دینے کی وجہ سے گواہی میں رد و بدل نہ کرے کہ میں پیسہ دے گواہی دینے کے لیے، یہ پیسہ دے دی جھوٹ بولنے کے لیے کہ سچ بات کو نہ بتائے، تو یہ کسی بھی صورت سے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہیں علم ہے وہ صحیح صحیح بتا دے، اور انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ سچی گواہی دینے سے کسی کا فائدہ ہو یا نقصان، بھائی گواہی سچی ہونا چاہیے، فائدہ یا نقصان کی طرف ان کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ سورہ بقرہ میں یہ وعید ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس پر لازم آتی ہے کہ جب اس نے دیکھا، اسے گواہ بنایا تو سچ سچ بات کو بتا دے، ایسے نہ ہو کہ پیسے کے لالچ میں یا اپنا رشتہ داری کے لالچ میں یا عزیز و اقارب کے لالچ میں وہ جو ہے نا بات کو چھپا دے، تو وہ سب سے بڑے ظالم ہیں ایسے لوگ جو گواہی سچی گواہی کو پیش نہ کرے، یہ پیسے لے کے گواہی جھوٹے گواہی دے دے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتے ہیں، کہ اللہ نے اس پر لازم فرمایا کہ تم گواہی دو، جب تم نے دیکھا اور تمہیں گواہ بنایا تم سچی گواہی دے دو۔ آگے فرمایا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ من کان یؤمن، جو گواہی دینے والا، جو اللہ اور اس کی قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہوگا وہ گواہی دیتے وقت کوئی ہیرا پھیری نہیں کرے گا، پختہ ایمان والے ہونے، اور اگر اس کی پختہ ایمان نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھیک گواہ نہیں دے گا، پختہ ایمان ہونے کی صورت میں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح گواہی دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، انہیں ذلیل سمجھا تھا، قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اللہ نے اس کی رسول نے ایسے مظالم سے منع کیا اور دستور کے مطابق نکاح کرنے اور دستور کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا۔ عورتوں کو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، دھکا دینا، گھر سے دھکا دے کے نکال دینا ہرگز یہ جائز نہیں ہے، کہ بھئی اللہ نے انہیں بھی عزت دی ہے، تو عورتوں کی ساتھ میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے تفصیل سے بتا بھی دیا، ان کو ان کے حقوق کا ادا کر دینا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتاب نازل فرمایا، اور حتیٰ کہ ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ظلم و زیادتی کو دور کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، بلکہ تمام معاملات حق اور انصاف کے ساتھ طے کی جائے۔ اللہ نے جو نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجی، یہ بھی مقصد ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ نے دین اور شریعت کو دنیا میں نافذ کیا، مگر اس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن کے اوپر وقوع قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزائے عمل کا منکر ہے، وہ قیامت کے دن کے جزا کا وہ منکر ہے، اور اسی وجہ سے وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم و جوار کا مرتکب ہوتا ہے۔ آگے میں میرے دوستو خوف خدا کے ذریعے نجات ہے، خوف خدا ذریعہ نجات ہے۔ جن کی دلوں کے اندر اللہ کی خوف ہوگا یقیناً وہ اللہ کی ذکر کرے گا، جن کی دلوں کے اندر ترس خدا ہوگا وہ یقیناً اللہ کی ذکر میں مشغول رہے گا، ہر وقت اللہ کی ڈر جن کے دلوں کے اندر ہوگا۔ تو یہاں تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی خوف،
اس کی دلوں کے اندر ہے کہ کل قیامت کو رب کے سامنے کھڑے ہونا، کل قیامت کو اس کی جزا اور سزا کی معاملہ میں اس کو حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ تو جس کی دلوں کے اندر یہ خوف خدا ہوگا، اللہ کی خوف ہوگا، اللہ کی ڈر ہوگا، تو یقیناً اللہ کا ذکر بھی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کی ذکر کرنے والے ہوں گے میرے دوستوں، اللہ رب العزت اس کو روزی بھی عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکالنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو اسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے، یا بیماری آ گئی اس کے اوپر، یا کسی مقدمہ میں ملوث ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، بیماری آ گئی، یا کسی مقدمہ میں وہ ملوث ہے، یا کوئی نقصان ہو گیا، یا تنگ دستی آ گئی اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کی خوف کی وجہ سے اس کی مشکل حل کر دیتا ہے۔ اللہ کو ڈرنے والے ہیں تو اللہ کو ڈرنے والے اللہ کی ذکر بھی کرتا ہے۔ تو خوف خدا جو ہے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ نے جب وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب وہ اللہ کو ڈرتا ہے، اس کی دلوں کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، فرزگاری کو اختیار کرتا ہے، اور اس کی دلوں کے اندر خوف خدا ہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت اگر اس کے اوپر مصیبتیں آ جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، یا کوئی مقدمہ آ جائے، یا اور اس کی تندرستی آ جائے، یا کوئی مشکلات آ جائے، یا پھر اس کو کوئی نقصان ہو جائے، تو ان صورتوں میں اس کی خوف خدا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو مشکل سے نکال دیتی ہے۔ بیماریوں سے اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتی ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے اللہ اس کو نقصانات سے اس کو حفاظت فرماتی ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے اللہ اس کی تندرستی سے نکال کر اس کو کشادگی کے اندر لے کر آ جاتا ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے اللہ اس کی مقدمہ میں آسانی فرما دیتی ہے، اس کی مصیبتوں میں اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرماتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو خوشحالی میں بھی بدل دیتا ہے، تندرستی کی حالت میں۔ اور وہ خزانوں کی مالک ہے اللہ کی ذات، اس کے اندر خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے محمد رسول اللہ فرما دیجیے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام ملکیت کی مالک، تمام خزانوں کی مالک کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کو چاہے اس کو بادشاہ عطا فرما دے، جسے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لے، جسے چاہے اس کو عزت عطا فرما دے، اور جسے چاہے اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ تمام تر بلائی بیدک الخیر، اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جو سپر پاور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر سپر پاور ہے، وہ قادر مطلب مختار کل ہے، علیم کل ہے۔ اللہ کی ذات وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز کا مالک، ہر خزانوں کی مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ جسے چاہے اللہ کی ذات بھرپور مال عطا فرما دے، جتنا چاہے ادا کر دے، اس کی راستہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگر دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ روکنا چاہے پوری دنیا مل کر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب دینا چاہے اللہ رب العزت اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ روزی دینے والی وہی اللہ کی ذات ہے۔ بس اللہ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، حضرت عوف بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لڑکے کافروں کی قید میں، میرے بیٹے کو کافروں میں پکڑ کے لے گئے، اور اس کے ساتھ کچھ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھا، بھیڑ بکریاں بھی تھی، وہ بھی لے گئی، اور ہم میاں بیوی اس کی وجہ سے انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، ہم بڑے پریشان بھی ہیں دونوں میاں بیوی کہ میرے بیٹے کو کافروں نے پکڑ کر لے گئے، ان کی قید میں ڈال دی، ان کی ساتھ میں اور بھیڑ بکریاں تھی، ہم دونوں میاں بیوی کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کا پھل بڑے میٹھا ہے، تو اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو پھر فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ اس کی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے ورد کرتے رہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، آپ کے حکم کے مطابق عمل شروع کر دیا، تھوڑی ہی عرصہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول نے یہ بھی تلقین فرمایا کہ یہ پڑھتے رہو، کہ کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت سے مطلب کیا ہے؟ یہ 500 مرتبہ کم از کم روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ رب العزت تمہارے بیٹے کو قید سے چھڑوا دیں گے، وہ آزاد ہو جائے گا، اور پھر بھرپور نعمتیں بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ صبر بھی کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرو، اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھروسہ کون کرتا؟ اللہ کے اوپر، جو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے کہ بھائی ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے والے وہ اللہ کی ذات ہے، بیماریوں سے شفا دینے والے وہ اللہ کی ذات ہے، مقدمہ سے نجات دینے والے اللہ کی ذات ہے، تندرستی سے خوشحالی میں لے کے جانے والے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کے اوپر بھروسہ کرو گے، نقصان سے بچانے والے اللہ کی ذات ہے۔ جو کہہ دیا کہ اللہ جس کو چاہے عطا کرے، وہ اس سے رک نہیں سکتا ہے، تو یہ کم از کم 500 مرتبہ پڑھتے رہو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اب اس کی برکت سے کافروں کے قید سے وہ آزاد ہو چکا تھا ان کا بیٹا، نہ بلکہ اپنے مال سے بھی زیادہ مال اپنا ساتھ لے کر آیا، اور خوف خدا اس پر بھروسہ سے اور مذکورہ ورد کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ عطا فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی بیٹے کو قید سے بھی آزاد کر دیا، اور ان کے ساتھ میں بھرپور مال بھی لے کر آیا۔ اب کون سی مال ہے؟ جو اپنے اونٹ بھیڑ بکریوں کی علاوہ اور بہت سارے بھیڑ بکریاں اور اونٹ ساتھ لے کر آیا۔ اب یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بہت مفید ہے، بشرطے کہ کثرت سے پڑھا جائے۔ جو پریشان ہے، رزق کی تنگی میں، بیماریوں میں یا مقدمہ میں ملوث ہو گئے، یا کسی نقصانات میں پڑے ہوئے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے۔ تو کم از کم کتنا مرتبہ؟ زیادہ سے زیادہ 500 مرتبہ۔ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کتنا دن لگے گا بھائی؟ 10 منٹ، 15 منٹ یا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا لو، مگر جس کی بدولت اللہ
تمہیں ہر مشکلات سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹے درود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 100 مرتبہ اول، 100 مرتبہ آخر میں، بیچ میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی نیت کرے۔ حضرت عوف بن مالک نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ اس کا لڑکا کافروں سے آزاد ہوتے وقت یہ کچھ مال بھی لے کر آ گئے، یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کی جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرما دیتی ہے، جو اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، خدا کا ذکر کرے گا اور مصیبت میں وہ صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذریعے سے روزی پہنچائے گا کہ اس کی گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ اشارہ ہے کہ لڑکا جو زائد مال لے آیا نا، تو وہ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ مباح ہے۔ کافروں کے ملک میں پہنچے، کافروں نے اس کو قید کر دی، قید کرنے کے بعد وہاں سے چھوٹا، اور پھر وہاں سے وہ مال بھی اٹھا کر لے کر آ گئے، بولے یہ تمہارے لیے مباح ہے۔ اللہ کے رسول نے حلال بھی تمہارے لیے مباح ہے، یہ جائز ہے۔ آگے دیکھیں فقہائے کرام اس متعلق، فقہائے کرام نے یہ تشریح بیان کرتے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی کافر کا قیدی بن جائے، کوئی مسلمان آدمی کسی کافر کا قیدی بن جائے، ایک نمبر بات، اور پھر وہ کسی طریقے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے نا، تو اس کی ساتھ جو لایا ہوا مال ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔ مسلمان آدمی کو کافر نے قید کر دی اور پھر وہ کسی صورت میں آزاد ہو گئے، اور آزاد ہونے کے بعد ساتھ آتے ہوئے کچھ مال بھی لے کر آ گیا، تو وہ تمہارے لیے حلال، ایک نمبر بات ہے۔ ابھی آئیے دوسری نمبر، اسی طرح اگر حربی کافروں کے ملک میں جا کر کوئی مسلمان کسی طریقے سے کافروں کا مال حاصل کر لے، حربی کافر، تو وہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اب آئیے تیسری نمبر بات، اگر کوئی ماہر کافر ہے، یعنی عہد نامہ کیا ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ کیے ہوئے، تو ان کی ملک میں اجازت لے کر جانے والا مسلمان آدمی نہ ان کی مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ناجائز، وہ معاہد ہے، وہ اس کے ساتھ میں عہد نامہ ہوا ہے، ان کی ملک میں اجازت لے کر گیا ہے، تو جو مال حاصل کرے گا نہ وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی نمبر اسی طرح اگر کسی کافر نے مسلمان کے پاس امانت رکھی، کوئی کافر مسلمان نے امانت رکھے ہیں، تو وہ بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس امانت رکھوایا، بے شک وہ کافر ہے، لیکن امانت کی صورت میں آپ کے لیے اس کا مال جائز نہیں ہے۔ اس قسم کا مال ایک مسلمان کی قطعاً حلال نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے کفایت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے لیے کفایت کرنے والے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے۔ اب ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگوں توکلتم علی اللہ حق توکلہ، حق توکلہ، اے لوگوں اللہ پر اس طرح بھروسہ رکھو جس طرح کے بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ پر اس طرح بھروسہ رکھو جس طرح بھروسہ رکھنے کی حق ہے، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اور صبر کرو نا۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس طرح روزی پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ پرندہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں اپنے تو وہ اپنے پنجروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکل کر اس کی جو امید ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ضرور کھلائیں گے،
اور پھر شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. تو تم بھی ایسے بھروسہ کرو اللہ کے اوپر جب گھر سے نکلتے ہو کہ روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے, وہ اللہ رازق ہے, وہ اللہ جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے. تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو کہ اللہ ضرور روزی پہنچائے گا, اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کوئی پرندہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو میرے دوستو اصل فقدان کس کی ہے بھائی؟ اعتقاد کی ہے, بھروسہ کی ہے. اگر تم نے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا نا تو دیکھو پھر وہ چیز تمہیں مل بھی نہیں سکتا ہے. لہذا اعتقادی عملی اخلاقی نقائص بھی ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اب آئیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ, سورۃ الطلاق کی آیات ہے. مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. ہم اپنے پیر صاحب بڑے بڑے اولیاء اللہ سے, میرے دوستوں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں اپنے رسالوں میں لکھے ہیں نا. اور میرے استاد محترم بھی مجھے یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ, کوئی شخص روزانہ 75 مرتبہ پڑھے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ خوف خدا رکھتے ہوئے, اللہ اس کو بے شمار روزی عطا فرمائیں گے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو روزی کہاں سے آ رہا ہے. جسے دیکھے لا حول ولا قوت بنیاد پر, لا حول ولا قوت الا باللہ کی بنیاد پر اللہ نے ان کے بیٹے کو آزاد کر دیا, عوف بن مالک کے بیٹے کو, پھر وہ بہت سارے مال بھی ساتھ لے کر آیا. تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رزق کہاں سے عطا فرماتے ہیں, تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گے. تو جب یہ آیات تم 75 مرتبہ پڑھو گے, یقیناً اللہ کی قسم, اللہ کی آیات کو پڑھ کے دیکھو, اللہ کی قرآن ہے یہ, بھرپور رزق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. تمہارے غربتیں ختم ہو جائیں گے, تمہارے اندر خوشحالی آ جائیں گے, مالدار بن جاؤ گے. وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہو, اپنے اولاد کے لیے بھی خرچ کرو. آگے دیکھیں, ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء, جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کام, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس کی کام کو پورا کرنے والے ہیں, بالغ امرہ, اس کی کام کو پورا کرنے والا ہے. تو قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا مالک اللہ کی ذات ہے. اپنے بندے کی مراد پر ضرور لائے گا کہ میرے بندہ یہ مان رہا ہے قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, اس نے ہر چیز کے لیے خاص اندازہ مقرر کر رکھا ہے, خاص اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے. وہ ہر کام ایک خاص مقدار اور خاص وقت پر کرتا ہے. ایسے نہیں کہ تم نے تجارو اور فرادو مانگ کے بیٹھو اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ پڑھنا شروع کر دو, کہ میں بینک دولت والے بن جاؤں, فرادو لے لو اور یہ آ جائے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں. اللہ ہر چیز اپنے مصلحات کے تحت عطا فرماتے ہیں. جب تم دعا مانگتے ہو, آخرت مانگتے ہو, تو یقیناً اللہ رب العزت اسی وقت عطا فرماتے ہیں. جب دنیا مانگتے ہو تو اللہ اپنے مصلحات کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے. اللہ تمہارے حیثیت کو دیکھتا ہے, اللہ اپنے مصلحات کو دیکھ کر دیتا ہے. آگے فرما رہا ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اس کی یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے, جس کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کی خزانے اسی کے پاس ہے اور وہ ہر چیز کو اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے. لہذا اس پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, اس کا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کو بھروسہ نہیں کرو, یقین نہ کرو میرے دوستوں, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. جب آخرت مانگتے ہو اللہ اسی وقت عطا فرما دیتے, جب دنیا مانگتے ہو اللہ اس کو مصلحت کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھ کر تمہیں عطا فرماتے ہیں. تو یقین کے ساتھ کوئی بھی چیزیں پڑھو گے تو یقیناً اللہ ہر مشکلات کو آسان فرما دے گا نا. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.